اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کا واقعہ سمجھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ سن 9 ہجری ہے، مکہ تو فتح ہو چکا، جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا مسلمان حج کرنا حج کے موسم میں چاہتے بھی تھے۔ عاشقان اللہ اور عاشقان اللہ کے رسول حج کے موسم میں بڑے دیوانے ہوتے ہیں۔ اس کی کیفیات تو آپ ان سے پوچھیں جو ایک مرتبہ حرم پاک کو دیکھ چکا ہے اور پھر اس کے کوئی دوست و احباب میں سے کوئی حج اور عمرہ کے لیے جائے اور یا پھر کہیں وہ حرم پاک کی کوئی ویڈیو یا کوئی فوٹو دیکھ لے یا پھر حج کے موسم میں بطور خاص پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیفیات تمہیں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا، لیکن حج کرنے جا نہیں سکتے تھے۔ لیکن اب مکہ فتح ہو گیا اور ادھر سورہ برات کی شروع کی 40 آیات بھی اتر گئی۔ ان آیات میں کہا گیا کہ اے میرے نبی اب حرم پاک کے مقدس سرزمین کو ان اللہ کے نافرمانوں سے پاک کرنا ہے، اس لیے کہ اب دین پوری دنیا میں پھیلنے ہی والا ہے اور یہ حرم پاک کے مقدس زمین پوری کائنات کے لیے توحید کا ایک سینٹر پوائنٹ بنے گی۔ لہذا حرم پاک کی یہ وہ زمین، اس زمین کا مالک اور اس گھر کا مالک وہ اللہ ہے جو اپنے آپ کو تنے تنہا سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے۔ اب جو اس اللہ کو اکیلا نہیں سمجھتا وہ اس گھر کے پاس رہنے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک کے تمام نشانات کو مٹانے کے لیے اور حج کا پہلی مرتبہ اسلامی طریقے پر حج کرنے کے لیے خود نہیں تشریف لے گئی بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 300 صحابہ کو تیار کیا۔ اب یہ صحابہ تیار ہوئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر بنایا گیا اور یہ مدینہ المنورہ سے باہر نکلے۔ جو ہی تھوڑے دور یہ قافلہ پہنچا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی بڑا شخص اپنے طرف سے کوئی اعلان کروانا چاہے تو اس اعلان کو تب وہ قابل قبول سمجھتے ہیں جب اس بندے کے گھر کا بندہ اعلان کرے۔ لہذا آپ نے تو مشرکین کو یہ اعلان کروانا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے کہ اس کے بعد کوئی حج نہ کرے، اس کے بعد کوئی جاہلانہ طریقے پر ننگا ہو کر کے گھر کے طواف نہیں کر سکتا اللہ کے گھر کا۔ لہذا جزیرۃ العرب کو آپ کو اب چھوڑنا ہوگا۔ اس اعلان کو مکہ والے تب قبول کریں گے جب آپ کے گھر کا کوئی بندہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس پہلے قافلے میں تشریف نہیں لے گئے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ کو پیچھے سے اکیلے بھیج دیا، فرمایا آپ جاؤ اور ابوبکر کے ساتھ مل کر کے آپ یہ اعلان کرنا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے ہی میں جا کر کے ملاقات فرمائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے پوچھا کہ علی امیر بن کے آئے ہو یا ماتحت بن کے آئے ہو؟ فرمایا نہیں، میں تو ماتحت بن کے آیا ہوں، امیر آپ ہی ہیں، میں تو صرف آپ کے ساتھ مل کر کے اعلان کروں گا۔ پھر یہ حج کا قافلہ حج کے دنوں تک مکہ میں پہنچ گیا اور مکہ میں پہنچ کر کے حج کا اس سال کا ایک عجیب انداز قسم کا حج ہو رہا تھا۔ وہ یہ کہ مکہ کے مشرک بھی تھے اور ایمان والے بھی تھے۔ ایمان والے اپنے طریقے پر توحید کے ساتھ حج کر رہے تھے اور مکہ والے اپنے طریقے پر شرک کے ساتھ شرک کے اندر لت پت حج کر رہے تھے۔ ایمان والے جب صفا اور مروہ کی دوڑ لگا رہے تھے وہ اللہ کے حکم کے مطابق دوڑ لگا رہے تھے اور اماں ہاجرہ علیہ السلام کی سنت سمجھ کے لگا رہے تھے، اور مکہ کے مشرک جب لگاتے تھے اور وہ اپنے بتوں کی عظمت میں لگا رہے تھے۔ عجیب قسم کا یہ حج ہو رہا تھا۔ لہذا حج کے ایام چلتے چلتے جب عرفات میں پہنچے وہاں پہلی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ سنو، اس اعلان سے پہلے ایک تمہیدی بات سن لے۔ جب حج ہوا اسلام کا پہلا، اس وقت مکہ کے مشرک چند ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو وہ اس قسم کے لوگ تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں، لہذا ان کے لیے بھی اعلان تھا کہ 4 مہینے میں آپ کو جزیرۃ العرب کی زمین خالی کرنی ہے۔ بعض وہ تھے جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا لیکن انہوں نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا تھا، جس طرح آپ نے گزشتہ سے پیشتہ جمعہ سنا تھا کہ مشرکین مکہ نے کس طرح سے معاہدے کو توڑا تھا۔ لہذا دوبارہ میں ادھر جا کر کے سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جب معاہدہ توڑ دیا تو ان کے لیے بھی یہی اعلان تھا کہ تمہیں بھی صرف 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ 4 مہینے میں اپنا بوری بستر یہاں سے گول کرو، یا تو ایمان قبول کرو یا یہ اس مالک کا گھر ہے جو اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے، اگر تم اس کو اکیلا نہیں سمجھتے تو اس کے گھر کو خالی کرو، اب تمہارے لیے یہاں رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور تیسری وہ قسم کے لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا لیکن مدت متعین نہیں تھی، لہذا ان کے لیے بھی اعلان تھا
کہ اب 4 مہینے کی فرصت ہے, اس کے بعد تمہیں بھی یہاں سے جانا پڑے گا. لیکن بعض ایسے بھی تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور معاہدے کو پورا ہونے میں مدت بھی 4 مہینے کی تھی, اور ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کے لیے بھی 4 مہینے کا آرڈر ہے, آپ 4 مہینے اپنے معاہدے کو پورا کریں, جو ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے, ڈیٹ فکس ہو چکی ہے, 4 مہینے کے بعد آپ کو بھی یہاں سے جانا پڑے گا. اور بعض ایسے بھی تھے خوش قسمت بنو مدلج وغیرہ کے لوگ جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور معاہدے کو پورا ہونے میں تقریباً 9 سال باقی تھے. ان کو کہا گیا, انہوں نے چونکہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی اسلام کے ساتھ, جب معاہدہ کر دیا اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کی کہیں سے کوشش نہیں کی, ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے معاہدے کی مدت کو پورا کریں. لیکن معاہدے کی مدت کیا پورا کرتے, وہ مدت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام میں داخل کر دیا. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے تھے, سنو بھلے تو اس تفصیل کے مطابق جس کے ساتھ جتنا معاہدہ تھا ان قبیلوں کا نام لے کر کے اعلان کرتے تھے, اور باقی سب کے لیے مطلقاً جو اعلان تھا, سنو کوئی مشرک جنت میں نہیں جائے گا, کوئی شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, آج کے بعد کسی مشرک کو حرم پاک میں آ کر کے حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, آج کے بعد کسی کو ننگے ہو کر کے اللہ کے مقدس گھر کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور پھر اس تفصیل کے مطابق اعلان کرتے تھے. یہ تو عرفات میں ہوا, پھر مینا میں جمرہ عقبہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل کے ساتھ کھول کر کے اعلان کیا. پھر حضرت علی رضی اللہ ایام میں حج میں اعلان کرتے کرتے جب ان کا گلا بیٹھ گیا, پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مدد کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو ساتھ کیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جا کر کے ایک جگہ الگ الگ خیموں میں اعلان کرتے. اس اعلان کا کیا نتیجہ نکلا, اور پھر فتح مکہ کا کیا نتیجہ نکلا. آج تک تو لوگ تکیہ لگا کر کے بیٹھے تھے حرم پاک کے پڑوسیوں پر, قریشیوں پر, کہ یہ کیا کرتے ہیں, اگر انہوں نے اس دین کو قبول کیا اس کا مطلب یہ صحیح دین ہے, یہ سچا دین ہے. لیکن اگر مکہ کے پڑوسی اس دین کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سچا دین نہیں ہے. آج تک وہ یہی انتظار کر رہے تھے. صلح حدیبیہ میں اس کا تھوڑا سا بند ٹوٹا لیکن خاص نہیں ٹوٹا. پھر فتح مکہ کے بعد تو یہ پورا بند ہی سمجھو ٹوٹ گیا, کہ اب لوگ مکہ والوں کو دیکھ کر کے یہ نہیں سوچتے تھے کہ اگر یہ ایمان قبول کریں گے تو ہم کریں گے, نہیں, اس کے بعد جس کو موقع ملتا جاتا وہ ایمان قبول کرتا جاتا. لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ضرور موجود تھی. وہ کون سی رکاوٹیں موجود تھی, وہ وہی جو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا ہے. آج کا جو مضمون ہے اس میں آپ لوگوں کا جاگنا ضروری ہے, اس لیے کہ اگر اس میں گزشتہ مضامین آپ کو یاد ہوں گے تو ہی آج کی باتیں سمجھ آئیں گی. آج کی باتیں بہت ساری گزشتہ سے تعلق رکھتی ہیں جن کی آدھی باتیں بیان ہو چکی ہیں. لہذا آپ نے گزشتہ سنا ابو عامر راہب کہاں گیا تھا, شام, وہاں جا کر کے مسلمانوں پر حملہ کروانا چاہتا تھا. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ فتح مکہ کے بعد بھی کچھ رکاوٹیں ابھی موجود تھی. وہ رکاوٹیں کیا تھی, لوگ کیا رہے تھے, مکہ فتح ہو گیا تو کیا ہو گیا, ابھی تو رومیوں کا مسلمانوں پر حملہ ہونے والا ہے. لیکن غزوہ حنین کے بعد ان کو بھی اپنی امیدیں ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ملی, اور امیدوں کا جو ہے کہ ان کو امیدوں کی کمر ٹوٹتی ہوئی ان کو اپنے سامنے نظر آئی. یہ سمجھ گیا اب تو رومی بھی ہار گئے, لہذا اب کوئی رکاوٹ اسلام میں نہیں رہ گئی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا, اب کیسے اس کے بعد لوگ دور دور سے سمندروں کی طرح امنڈ پڑے, ایک سمندر کی طرح سیلاب آ گیا. کس طرح سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کو کسی ملک سے حاضر ہو رہا ہے, شام کو کسی ملک سے حاضر ہو رہا ہے, دوپہر کو کوئی کسی ملک سے حاضر ہو رہا ہے. کس طرح سے یہ لوگ اللہ کے بندے اپنے نبی کے پاس پہنچ کر کے انہوں نے کس طرح سے دین کو حاصل کیا, اس کی مثال سورہ فتح کے پورے طور پر تفصیل سمجھو سامنے آ گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کی فتح آئے گی, ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اور آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے, گروہ در گروہ داخل ہوں گے. اس میں کتنے گروہ آئے, کس طرح سے داخل ہوئے, اس کی پوری تفصیل تو بیان کرنا بہت مشکل ہے. تقریباً 70 تو ایسے بڑے قافلے سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں جو بڑے قافلوں پر مشتمل تھے, وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اور پھر 35 تو بہت مشہور قافلے جن کا سیرت کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں تذکرہ بھی ملتا ہے.